بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا ذكر هازم اللذات، أكثروا ذکر حازم اللذات، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین، میں آپ لوگوں کا وقت انشاءاللہ تقریباً آدھا گھنٹہ، میں اس کے اندر ہی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ درس جنازے کے احکام کے تعلق سے، اسی طرح یہ میں سمجھتا ہوں یہ سیشن اور ایک بھی ہوگا اسی عنوان پر، اس لیے کہ مزید اس میں بہت ساری باتیں ہیں جسے ذکر کرنا بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، بیماری سے ہم آئے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی انسان اسی بیماری پر یا تو اس کی موت ہو جاتی، اس بیماری سے انسان شفا یابی نہیں پاتا، یا وہ بیماری اسے جان لیوا ثابت ہوتی۔ کتاب میں ایسے ہی موضوع شروع کر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار انسان کی عیادت کے تعلق سے مجھے بھی اور آپ کو بھی حکم دیے، بہت سارا ثواب ہے، اسے معمولی نہیں سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 6 حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لیے بتائے ہیں، انہی میں کا ایک حق یہ بھی ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، وزٹ کرنا، ان کے بارے میں بیمار پرسی، جسے اردو میں ہم لوگ کہتے، یہ بہت ضروری۔ کیا چیز ہے؟ بیماری کے وقت انسان بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوتا۔ ذرا خیال کریں، انسان کی بیماری بعض مرتبہ جان لیوا ہوتی تو ہے، لیکن کبھی ہم لوگ کسی بیمار کو دیکھنے جاتے تو ہمت افزائی کے کلمات پیش کریں۔ ہاں، وہ بیمار ایسا ہے کہ وہ کبھی چنگا نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی بیماری ختم نہیں ہو سکتی، معلوم ہے ڈاکٹر بھی بول دیے ہوں گے، لیکن پھر بھی فریضہ ہے ہمارا ایک دوسرے کو تسلی دینے کا، ایک دوسرے کی ہمت کو ابھارنے کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی رہا۔ دیکھیے، کچھ بیمار ایسے بھی ہوتے، بیماری کے وقت اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات ادا کر دیتے، مجھے اللہ موت دے دے، اللہ مجھے موت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص لا یتمنین احدکم الموت، تم میں کا کوئی بھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ موت سے ہم لوگوں کو ڈر ہے کیا؟ ڈر نہیں ہے، لیکن موت کی جب تمنا انسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی منافی ہے، سمجھیے ایمان کے منافی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کیے۔ بات سمجھ میں آتی ہوں گی میں کیوں یہاں سے ٹاپک کیوں شروع ہو رہا ہے۔ کتاب کے آغاز میں کتاب کے جو مؤلف ہیں، کتاب کے جو رائٹر ہیں، وہ اسے ہی شروع کر رہے ہیں، اسی لیے میں ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہتے کہ بھائی انسان کسی بھی بیماری میں ہو، اس بیماری میں انسان اپنے آپ کو بیماری کی یعنی موت کی تمنا کرتے ہوئے اللہ مجھے موت دے دے نہیں کر سکتا۔ مانگے تو کیسے مانگے؟ ایک انسان بھائی بڑی پریشانی میں ہے، کیا کریں؟ ایسے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک ہے، اگر کوئی شخص مانگنا ہی ہے، اسے ابھی اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، مانگنا ہی ہے، تو مانگنے کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے، وہ دعا میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ اللهم احيني
ما كانت الحیات خیرا لی، پروردگارا تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو تو اس وقت تک مجھے جو ہے زندگی باقی رکھ، میری زندگی باقی رہے۔ جب میری زندگی میرے لیے بہتر نہ ہو، میری زندگی سے لوگ تنگ آ جائیں، لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاؤں، یا لوگ جو ہے میرے سے نفرت کرنے لگے، میرا ہاتھ تھامنے سے جو ہے وہ لوگ کترانے لگے، میری خدمت سے جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اندر ہوتا ایک انسان محسوس کرتا، بعض مرتبہ کسی کی بیماری ایسی رہتی ہاتھ چھونا تو دور کی بات ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے، پسند نہیں کرتے لوگ۔ آپ کو معلوم ہے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے آتا کہ بھئی ان کے جسم سے کیڑے بھی نکلنے لگے تھے، لوگ بھاگ لیے، سب چھوڑ دیے، ان کے جو رشتہ دار تھے بھاگ لیے، ان کی جو بیویاں تھیں سب سگے اپنے سب چھوڑ دیے، سوائے ایک عورت کے جو ان کے ساتھ رہی آتا۔ یہ حدیثوں میں جو ہے اس کا ذکر ملتا۔ بہرکیف اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی۔ اب آئیے، جب انسان ان حالات سے گزر رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا چیزیں کرنا ہے؟ جی موتا کو تلقین دلانا ہے نا، جی لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اے لوگو تم اپنے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین دلاتے رہو۔ کب تک دلانا چاہیے؟ کہاں؟ وقت مقررہ، ایک وقت ہے، سمجھیے سکرات کی حالت سے پہلے تک، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کو سکرات کی حالت سمجھ میں نہیں آتی، کچھ لوگ جو ہے ماشاءاللہ آنکھ کھول کر کچھ باتیں کرتے رہتے، آرام سے رہتے، سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ لوگوں کی حالتیں معلوم ہو جاتی، آنکھیں پھترا جاتی، آنکھیں جو ہے سبحان اللہ، تقریباً کچھ لوگوں کی سکرات 1 دن 2 دن، کچھ لوگوں کو سبحان اللہ سالوں بھی لگ جاتے میرے بھائی۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ ہماری عاقبت، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، بہت اہم دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا، اللہ اے اللہ ہماری عاقبت کو تو جو ہے بہتر سے بہتر بنا دے۔ پتہ نہیں کس کی موت کب آئیں گی، کن حالات سے وہ دوچار ہوگا، کیا اس کی روح بآسانی نکل جائے گی یا اس کی روح میں کوئی تنگی آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں پر بھی جو ہے میرا اور آپ کا عمل ضروری ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جب تک میں کہا سکرات کی حالت، کسی کی سانسیں یہاں سے یہاں تک رہتی، ایسی صورت میں انسان بعض اوقات بات بھی کرتا، آپ اسے جو ہے بولتے رہے بھائی لا الہ الا بول، اب وہ بول دیا، شیطان جو ہے اسے ان حالات میں ایسے اکساتا تو اپنی زبان سے کچھ باتیں ایسی نکال دیتا، جا میں نہیں بولتا، جا، نعوذ باللہ کہیں جہنمی نہ بن جائے، ہوتا نہیں کرنا۔ اس لیے جو ہے وہ جو مرحلہ ہے اس میں جو ہے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں، وہ اس سے پہلے تک، ہم لوگوں کو تو پتہ ہے کسی کی بیماری کیا ہے کیسی ہے، تو ان لوگوں کو اس وقت سے ہی جو ہے شروع کر دینا چاہیے، ان کے حالات پر جو ہے ہم لوگ ذرا اندازہ لگا کر ان کی تکلیف کے مطابق ہم لوگ بھی جو ہے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا۔ جی اسی طرح موتا کے سامنے بیٹھ کر رونا، بہت سارے لوگ کیا کرتے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت یا سورۃ البقرہ کی شروع کی آیتیں، سورۃ البقرہ شروع کرو بھائی، بولیں گے دیکھیے یہ تمام چیزیں غلط ہیں، جنازے میں جو ہے یہ کیوں ذکر کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اسی سے تعلق رکھتی ہیں، سمجھیے، اسی لیے جو ہے ان تمام باتوں کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ جی اسی طرح کچھ لوگ قرآن خوانی کے نام پر 30 لوگوں کو بلائے، 30 لوگوں کے ہاتھ میں قرآن دے دیے، بولتے چلو بھائی پڑھو۔ یہ کب ہوتا ہے معلوم؟ یہ تمام چیزیں وہ سکرات کی حالت سے پہلے یا سکرات کی حالت کے وقت ان لوگوں کو جو ہے وہ ثواب ان کو پہنچانا، ایصال ثواب کے نام پر لوگ جو ہے کرتے ہیں، یا تو موت سے پہلے یا موت کے درمیان یا موت کے فوری بعد یا موت کے کچھ دن بعد، وہ اندازہ لگا لیں 40 دن، وہ جو ایام جو ہے لوگ 11ویں، جی وہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں، اسے کھلے طور پر ہم کہیں تو بدعت ہے، اس سے جو ہے ہماری امت کی حفاظت ہو۔ ہم لوگ جہاں کہیں بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں ان تمام اعمال میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کو ان تمام رواج سے اپنے بچانے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو جو ہے تاکید کریں،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. سب سے اہم جو سنت ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی گئی وہ ہے موتا کو لا الہ الا اللہ کی تلقین دلانا. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. جو شخص لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اسے صدق دل کے ساتھ جو ہے ادا کیا اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دی. آگے چلتے ہیں. یہ ان حالات میں بہت سارے لوگ نوحہ کرتے. نوحہ کا مطلب ہے کپڑے پھاڑ لینا, گریبان چاک کرنا, یا جو ہے اپنی زبان سے بہت ساری باتیں بولتے رہنا, بال جو ہے کھلے ڈال لیں گے. یہ خاص کر عورتوں میں ہوتا, خاص کر عورتوں میں ہوتا. مردوں میں نہیں کے برابر سمجھ لیجئے, یا مرد بھی جو ہے اس میں آج کے حالات میں تو ہم لوگوں کو تو دیکھتے نہیں, لیکن عورتوں میں زیادہ تر ہوتے. یہ نوحہ کرنے والی عورتیں خاص ہوتی, یعنی موتا سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا, میت سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا, لیکن ان لوگوں کو جو ہے بلا کر لا کے سامنے بٹھاتے, بولتے بھائی چلو ان کے بارے میں بولو, ان کے لیے رونا, جتنا روئیں گے اتنا پیسہ, چیخ کے رونا, چلا کے رونا, یہ ان کے لیے پیسہ. یا آج کے دور میں خاص کر ہندوؤں کا جو رواج ہے اس میں جو ہے تمام چیزیں ہیں, اسی طرح آج کے دور میں مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. خاص کر کچھ باتیں ہیں غور کرنے کی بات ہے. میت کو جب جو ہے لے کر جانے کی بات آتی, پورے گھر میں جو ہے ایک آواز سے اٹھیں گے, روں گے, پھر چھوڑ دیں گے, 1-2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے, پھر روئیں گے, پھر اٹھائیں گے, پھر روئیں گے. شاید کسی کو اندازہ ہے اس سلسلے میں. موت تو ہو, موت اللہ رب العالمین ہر ایک کے حق میں لکھا ہے بھائی. موت سے کوئی چھٹکارا پا نہیں سکتا. جب نبی کے لیے موت ہے بولے تو میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں جی. ان تمام چیزوں کے لیے ان تمام چیزوں سے نپٹنا ہے. ان تمام چیزوں سے نپٹنے کے لیے میں اور آپ ہمیشہ تیار رہیں. کبھی بھی جو ہے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں پائے گا, کوئی نہیں. انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. قیامت کے دن اللہ کے پاس ایک دوسرے سے لڑنے کی ایک بات آئیں گی. کیوں بھائی؟ کسی کا حق کوئی مار دیا, کوئی کسی کا حق مار دیا, کوئی کسی کا جو ہے کسی پر لان تان کیا. اللہ رب العالمین کے سامنے ان تمام چیزوں کا فیصلہ بھی ہوگا, وہ تمام آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. بہرکیف آگے بڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نوحہ خوانی یہ بھی جو ہے بہت بڑی غلطی آج ہمارے معاشرے میں, یعنی کیا بولتے ہیں, ان تمام چیزوں کو جو ہے لوگ سمجھتے کہ کرنا چاہیے. چوتھی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے اوائل اسلام میں, اسلام جب آیا تھا شروعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جانے سے روکا, منع کیے, قبرستان جانے سے روکے. لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جو ہے قبرستان جاؤ, اس لیے کہ وہاں جانے سے تمہاری موت تمہیں یاد آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر اس کے بعد یہ بھی وضاحت کر دی, ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے شروع میں جو ہے میں پڑھ کے دکھایا. اذکروا ذکر حازم اللذات, اے لوگو تم اس چیز کو زیادہ یاد کرو جو تمہاری خواہشات کو کاٹے گی. زیادہ سے زیادہ خواہشات کو کاٹنے والی چیز کو یاد کرتے رہنا چاہیے, وہ ہے موت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ جو ہے جب بھی موت بولتا رہ جائے, یہ مطلب نہیں ہے. موت اگر انسان کی زندگی کے سامنے جو ہے اسے یاد آ جائے نا, تو برائیوں سے بچ جائے گا, ہر برائی سے بچے گا, ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے انسان بچے گا. بہرکیف وہ تمام چیزیں اس میں جو ہے شامل ہیں. آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان کی موت ہو جاتی ہے, موت کے بعد کیا کیا چیزیں کرنا ہے, بہت اہمیت والی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد 2 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے رکھے تھے. دفن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ کوئی بتا سکتے آپ میں سے؟ کوئی بھی بولے, انشاءاللہ درس کی شکل ہے, کوئی بولے. ہاں وہ بھی ایک ہے مسئلہ. اور نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پڑھیں, بہت بڑا مسئلہ تھا. جماعت کی شکل میں پڑھیں
کیسے پڑھے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی نماز جنازے کو پڑھا دیے اس شخص کی مغفرت، اللہ اکبر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو کون پڑھائے گا؟ کس کے پاس ہے وہ؟ نہیں، کوئی سکت نہیں رکھتا، کوئی طاقت. سبحان اللہ. صحابہ کی وہ جماعت سب سے بہترین جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن وہاں پر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازے کے لیے امامت کوئی بھی نہیں کیا. کیا نماز جنازہ؟ اکیلے فردن اکیلے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازے کو پڑھے صحابہ، جماعت کی شکل میں نہیں. آنا پڑھنا چلے جانا، آنا پڑھنا چلے جانا. سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگا کر دیکھ، وہ بھی ایک کارن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیں؟ غسل دینے کا کیا طریقہ؟ کیسے میت کو غسل دینا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. جیسے ہم لوگ جو ہے آج سیکھنے کے لیے ہے نا، کیسے، کیا طریقہ؟ ایک میت کو غسل کیسے دیں؟ نماز جنازہ کیسے پڑھائیں؟ کیا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بہرکیف اس کا بھی جو ہے حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو نہیں نکالے جائیں گے. حالانکہ انسان کی موت کے بعد ہماری جب موت ہوتی ہے ہمارے جسم کے کپڑے کو اپنے جسم سے الگ کر دینا، وہ کپڑا نہیں رہے گا. کون سا کپڑا ہوگا؟ کون سا کپڑا؟ کفن کا کپڑا. مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے. انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے آگے جو ہے بتاؤں گا. دیکھیے سب سے اہمیت والی چیز، جیسا کہ میں نے کہا، انسان کی موت کے بعد کیا کیا چیزیں جو ہے کرنا ہے. سب سے اہم چیز انسان کی موت کے بعد اسے جو ہے نا اصل جو چیز ہے دھڑ دلانا فوراً موت کے بعد. کیوں؟ انسان کی جب موت ہوتی ہے نا اس وقت پیشاب اور پاخانہ فوراً جو ہے نکل جاتا، فوراً کرنا کام یہ. ٹھیک ہے، ہو گئی بات. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں. بعض اوقات کسی کا منہ جو ہے کھلا رہ جاتا، کسی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی، آنکھیں کو بند کر دیں. بعض اوقات جب انسان کا خون تھوڑا گرم رہتا نا، فوراً موت کے فوری بعد انسان کا جسم جو ہے، جسم میں خون جو رہتا گرم رہتا، آنکھ بند کریں گے بند ہو جائے گی، منہ بند کریں گے منہ بند ہو جائے گا. ہاں اسی طرح کچھ لوگ جو ہے کسی کا پیر سکڑ جائے گا، اس وقت آہستہ سے، سختی نہیں کرنا، آہستہ سے ان کو جو ہے ان کے جسم سے کر لے. اب اس کے بعد اور کیا کریں؟ دیکھیں ناخن ان کے بڑے ہیں کیا؟ ناخن بڑے ہیں کیا؟ بہت زیادہ بڑے ہیں تو کاٹ دینا. بہت زیادہ اگر بڑے ہیں تو کاٹ دینا آہستہ سے. جس طرح ہم لوگ اپنے ناخن کو کاٹتے ہوئے، ہاں ایسا نہیں کہ بھئی تم مر گئے نا، کیا ہے پکڑ کے کاٹ دیں گے، نعوذ باللہ، کبھی نہیں. جس طرح زندوں کے ساتھ ہم لوگ معاملہ کرتے ہیں وہی معاملہ مردوں کے ساتھ بھی ہوگا. سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اہم تعلیم ہے. سمجھیے، ذرا اندازہ لگاؤ. کوئی کسی کے یعنی ہڈی کو نہیں توڑے گا. سبحان اللہ. سخت ہے سمجھیے، ایسے پکڑ کے کھینچ لیں گے، ہرگز نہیں. گرم پانی وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں نہایا سمجھو، یا گرم پانی اس کے جسم پر کبھی نہیں پڑا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم پر جو ہے گرم پانی نہیں پڑنے دینا. سبحان اللہ. یہ بھی ہے تعلیمات ہیں بھائی، معمولی نہیں ہے. ہو سکتا میری موت پہلے آ جائے، پتہ نہیں نا. اب میں اپنے بچوں کو جو ہے بتاؤں تو، میں اپنے لوگوں کو بتاؤں تو صحیح. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم چیزیں ہم لوگوں کو جو ہے بتا کر گئے. آگے بڑھیں. اس کے بعد ہے اب وہ میت کا جو مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ، وہ سب سے اہم ہے. وہ بھائی اس کے جائیداد کیا ہیں، وہ کیا کیا چیزیں چھوڑا ہے، اس کے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں. بالکل آج ہم لوگ جو اصل جو چیز کی طرف توجہ دیتے نا، وہ کیا ہے بولیے؟ موت کی خبر عام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اہم جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں. تجہیز اور تکفین کا مسئلہ. تجہیز اور تکفین کا مسئلہ. تجہیز و تکفین دونوں باتیں بالکل ایک ہی ہے سمجھیے، لیکن معاملات میں جو ہے اگر دیکھیں سب سے اہم چیز بھائی اس کے وارثین کون ہیں، مرنے والے کے جو وارثین کون ہیں اس کے بارے میں ہم لوگوں کو علم ہو. اسی طرح اس کے جائیداد کے بارے میں علم ہو. خاص رشتہ دار کر لیں وہ کام. یاد رکھیں میرے بھائی، یہاں پر جو ہے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو اٹھانے سے جو لوگ روکے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو جو ہے دفن کرنے سے کچھ لوگ جو ہے رکے تھے نا،
وہاں پر ایک بات یہ بھی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول کی موت نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کی موت نہیں ہوئی، اگر کوئی کہے اللہ کے رسول کی موت ہو گئی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، دعا وہ آیت کو پڑھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت پڑھنے کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ عمر جیسے جلیل القدر صحابی، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، وہ صحابی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑ کر بولے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ لا يموت۔ کہنے لگے اے دیکھو جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لو، وہ محمد کی آج موت ہو گئی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ کہنا تھا۔ ابو عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے، پھر اس کے بعد جو ہے بیعت کا مسئلہ، کون جو ہے خلیفہ بنے گا اس کے بعد کا مسئلہ ہو۔ بہرکیف یہ آج ہمارے معاشرے میں میت کو اٹھانے سے جو لوگ روک رہے تھے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے 2-3 واقعہ میں ذکر کر دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک واقعہ ایسا، بھئی کسی پر جو ایسا قرض ہے، سبحان اللہ، مقروض جو لوگ قرض والے ہیں نا، آ کر کھڑے ہو گئے، بولے بھائی مجھے فلاں وہ جو ہے مجھے شخص اتنا جو ہے قرض دینا ہے، میں جب تک وہ قرض مجھے نہیں دیں گے اس وقت تک میں اٹھانے نہیں دوں گا میت۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ لیں، جس کا جو جائیداد ہے، جس کے جائیداد پر جو ہے کسی کا حق ہے تو وہ حق اسے دے دیں، قرض والے کا قرض ادا کر دیں، قرض والے کا قرض ادا کر دیں، پھر اس کے بعد ان کے رشتہ دار برابر سرابر، پھر اس کے بعد وہ جو جس کا حق ہے، میت کے جو ہے اگر کیا بولتے بیوی بچے ہیں تو ان کے حقوق جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے باقی رہیں گے، ماں باپ ہیں تو ان کے حقوق بھی باقی رہیں گے میت کے لیے خاص کر۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے رشتے میں خاص کر ہوتا ہے ایسے، ماں باپ جو ہے انصاف نہیں کیے، ماں باپ انصاف نہیں کیے، انتقال کر گئے، اب ان کے جائیداد میں بیٹی کے لیے حق ہی نہیں ہے، اب بیٹی جو ہے لڑنے پر مجبور ہے، بیٹی جو ہے بولتی ہے کہ بھائی ہوتا ہے ایسے بھی ہوا، یہ بھی واقعہ دوسرا واقعہ سمجھ لیجئے، ہوا ایسے۔ یا لڑکوں میں جو ہے انصاف نہیں ہے، لڑکوں میں اپنے بچوں میں جو ہے انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں دیے، جیتے جی وہ جو ہے اپنا حق کسی کو لکھ دیے، اپنے جائیداد کا کوئی حصہ کسی کو لکھ دیے۔ وصیت ایک چیز ہے، آپ جانتے ہوں گے، وصیت بھی جو ہے پورا کرنا ضروری ہے، وصیت پوری کریں، اگر میت کی جانب سے اگر کوئی وصیت ہے وہ بھی پوری کریں۔ جنازے کے مسائل میں تمام چیزیں ہیں بھائی، اس لیے میں جو ہے ذکر کر رہا ہوں۔ آگے بڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ میت کے بعد یعنی کفن کے لیے ہم لوگ جو ہے جو تیاریاں کرتے ہیں نا، ان میں سب سے اہم چیز غسل کا جو مسئلہ آتا ہے، غسل کون دے، غسل کون دے، یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ وہ ہمارے پاس تو غسال موجود ہیں، غسل دینے والے ہمارے پاس موجود ہیں، عورتوں میں بھی موجود ہیں الحمدللہ، مردوں میں بھی موجود ہیں، لیکن کون زیادہ قریب ہے غسل دینے میں؟ کون بتائیے؟ اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے بھائی۔ وہ آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ غسل تو دے دیتے، غسل دینے کے بعد پیچھے آ کر کچھ لوگوں کے پاس کانا پوسی کرتے، بھائی نعوذ باللہ من ذالک۔ سچ میں اپنے کانوں سے میں سنا ہوں، بہت دل کو جو ہے اتنا رنج ہوا۔ حدیث میں جو ہے سخت منع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے، کسی کے بارے میں جو ہے عیب گوئی نہیں کرنا، کسی کے بارے میں بھی، وہ ایک بہت بڑی غیبت ہے، بہت بڑی غیبت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موتا کے بارے میں اذکروا محاسن موتاکم، اذکروا محاسن موتاکم، موتا کے بارے میں اچھائی بیان کرنا، برائیاں بیان نہیں کرنا۔ موتا کی اچھائیاں بیان کرو، اچھائیاں ہوں گے ان کے اندر،
برائیاں بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کا کوئی بیٹا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھائی ہے، ہو سکتا ہے اس کے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو جو ہے کتنا دل میں یہ غصہ پیدا ہوگا. اسی غصے کے خاطر آپ سے لڑ بھی سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے. کیوں میں بول رہا ہوں؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے وقت بھائی کو غسل دے دے، بھائی اپنے سگے بھائی کو غسل دے دے، اگر اس کی شادی نہ ہو تو. شادی اگر ہو گئی ہے بیوی غسل دے. کیا بیوی کا غسل شوہر دے سکتا ہے؟ میرے بھائی وہ ان کا رشتہ کوئی ایسے ٹوٹتا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ تمام چیزیں جو ہے کرتے ہیں. اللہ اس کی جو ہے ہم لوگوں کی اس سے جو ہے حفاظت فرمائے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے نہیں موت ہو گئی تو وہاں سے جو ہے رشتہ ختم ہو گیا، تو موت کے بعد ان کو نہیں دیکھ سکتے. نعوذ باللہ، یہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابیات اپنے شوہر کی جو ہے سبحان اللہ اپنے شوہر کا جو ہے غسل دیے ہیں، ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے تمام چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، صحابہ سے مروی ہے. اسی طرح کچھ صحابہ اپنی بیویوں کا جو ہے غسل دیے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، نہیں دے سکتے، ایسا نہیں. اسی طرح آگے بڑھیں. غسل دیتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا جو ہے پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. غسل دیتے ہوئے بہت سارے مقامات پر ایسے ہوتا کہ کھلی جگہ پر جو ہے رکھ دیتے، اوپر سے جو ہے کچھ عورتیں دیکھتی ہیں یا کچھ مرد دیکھتے ہیں، ان کے جسم کو جو ہے نعوذ باللہ بغیر کپڑے کے جو ہے رکھنا سخت سے سخت حرام ہے، سمجھیے. اس لیے کہ وہ انسان اپنی ساری زندگی کپڑوں کے ساتھ عفت کی زندگی گزارا. اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی عفت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. خیال کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کے جسم کو نہ ہم دیکھیں گے نہ ہم دکھائیں گے. نہ اس کے جسم کو دیکھنے کا نہ مجھے حق ہے نہ دوسروں کو حق ہے، کسی کو نہیں. اس کے جسم کی پوری حفاظت ہو، اس کے کپڑے کو جو ہے ڈال کر. بالکل میرے بھائی، جس طرح ہم کسی کی عفت کی عصمت کی حفاظت جب ہمارے ذمہ آتی ہے تو ہم لوگ کیسے کرتے؟ بھائی کوئی کپڑے بدلا رہے ہیں، مثال کے طور پر گھر میں ہیں، کوئی کپڑے بدلا رہے ہیں، کیا یوں ہی ہم لوگ داخل ہو جائیں گے؟ چاہے وہ میری بہن ہو، چاہے وہ میری ماں ہو، کیسے داخل ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ جیسے وہ ہماری زندگی میں ایک دوسرے سے جو ہے ہم لوگ اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جسم کو کسی کے سامنے نہیں دکھائے، تو ویسے ہی ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے جسم کی بھی حفاظت ہو. ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ رکھیں. آگے 2-3 باتیں اور ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا، اور انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ درس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ دعا کے ساتھ. اسی طرح کپڑے کیسے جو ہے پھاڑتے، اس سلسلے میں انشاءاللہ میں نماز جنازے کے تعلق سے کپڑا بھی جو ہے انشاءاللہ منگا کر، عورتوں کے لیے کتنے کپڑے ہوں گے، پورا کپڑا انشاءاللہ منگا کر جو ہے پریکٹیکل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے کر کے دکھاؤں گا. تبھی بات سمجھ میں آ جائیں گی کیسے جو ہے کپڑے پھاڑنا. بہت سارے لوگ کپڑے بہت آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن انشاءاللہ وہ طریقہ ہم لوگ بھی سیکھ لیں. کپڑا جو ہے بالکل جو ہے جیسے ہم لوگ جو ہے کپڑا اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کفن کے لیے بول کر کپڑا مختص ہوتا، الگ ہوتا کپڑا، لیکن اس کپڑے کے بارے میں سفید کپڑے میں کیوں دفن کرنا، کیوں دفن کرنا، سفید کپڑے میں کیوں دفن کرنا، کالے کپڑے میں کیوں نہیں، لال کپڑے میں کیوں نہیں، دوسرے کلر کے کپڑے میں کیوں نہیں، کیوں سفید کپڑے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے. وہ سفید کپڑے میں انسان کی حقیقت بھی ہے. اسی طرح آگے ہم لوگ جو ہے بڑھتے ہیں تو 2-3 باتیں آخر میں جو ضروری ہیں ان باتوں کا ذکر کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. چھوٹے بچوں کے لیے نماز جنازہ میں کیا پڑھتے؟ چھوٹے بچوں کے لیے نماز جنازہ، جو اب چھوٹا بچہ ہے یا ایسا بچہ، وہ اس مسائل کو میں اس مسئلے کو ذکر کرنے کی وجہ میں بتاتا ہوں. بہت سارے ایسے بچے سبحان اللہ جو 4 مہینے کے بعد پیدا ہوتے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ جنم لے لیے، 4 مہینے کا بچہ.
اب وہ 4 مہینے کے بعد کا بچہ جب بھی جو ہے دنیا میں آتا ہے، وہ 5ویں مہینے آئے، 6واں مہینہ آئے، 7واں مہینہ آئے یا پورا 10 مہینہ گزر لے، ایسے بچے پر نماز جنازہ ادا کرنا ضروری، یہ حکم ہے بھائی. لیکن کچھ علماء کے نزدیک ٹھیک ہے، لیکن بہتر اور صحیح طریقہ، راجح طریقہ، جیسا کہ میں نے کہا، ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے، ہاسپٹل میں بچہ انتقال ہو گیا سمجھو نا، بچے کو جو ہے یا تو ابارشن کر کے نکال دیتے، 5واں مہینہ ابارشن کرتے، بعض مرتبہ جو ہے آپریشن کرتے، پیٹ پھاڑ کر جو ہے بچے کو نکال دیتے. کچھ لوگوں کو ڈیلیوری ہوتی، 6واں مہینہ 7واں مہینہ ڈیلیوری ہو جاتی، نارمل ڈیلیوری ہو جاتی، بچہ مر کے جو ہے پیدا ہوتا. کیا کریں گے؟ کچھ لوگ کیا کرتے، سیدھا دفن کر دیتے. نہیں کرنا بھائی، نماز جنازہ پڑھنا کیا بھی نہیں، مختصر جیسے نماز جنازے میں ہم لوگ جو ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ شروع کرتے، سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سورت، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر میں درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تیسری تکبیر میں دعا. کیا دعا؟ مختصر، اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، بس اتنی ہی، یہ مختصر سی دعا. اللہ یہ بچے کو جو ہے اجر کا باعث بنا دے، ثواب ہی ثواب. بغیر نماز جنازہ دفن نہیں کرنا. یہ ایک آخری بات تھی. بہرکیف انشاءاللہ اسی پر جو ہے میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین جو باتیں ہم لوگ آج کے درس میں جو ہے سنیں، اہمیت والی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موتا کے ساتھ کیا کیا جو ہے کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف مجھے بھی اور آپ کو بھی توجہ دینے، اور اپنے معاشرے میں جب جہاں کہیں بھی ہم لوگ غلطی کو دیکھتے ہیں، اس غلطی کو روکنے اور ٹوکنے کے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. خرافات، بدعات و خرافات سے جو ہے مکمل اجتناب کرنے، بچنے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے. ختم کر لیں؟ کچھ سوالات ہیں تو پوچھ لیں، کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. لیڈیز میں کر لیں گے انشاءاللہ، لیڈیز میں بھی جو ہے انشاءاللہ کر سکتے. ہاں میرے بھائی، ہاں یہ تمام بالکل. ہاں وہ بھی اس کے ساتھ اور ایک بھی ہے، شاید میں اسے پہلے بتایا رہوں گا. بول ماں، میت کے سامنے بٹھا لے کو معاف کر لو بول دل ماں، معاف کر لو بول دل ماں. کیا بولی ہے وہ؟ کیا معاف کر ڈالو؟ کیا بولیے؟ دیکھیں گے کوئی بول. ہاں مہر معاف کرنے کی بات، نعوذ باللہ. جب ازن ساری زندگی مہر نہیں دیے، مہر دیے بغیر ان کے ساتھ جو ہے رشتہ قائم رکھے تھے، پھر اس کے بعد جب ان کی موت ہو گئی تو بیوی سے کہنے لگے کہ بھائی چلو معاف کر دو. الحمدللہ وہ دور ذرا، الحمدللہ آج کے دور میں لوگ جو ہے مہر معجل دے رہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، الحمدللہ دے رہے. مہر معجل اور مہر مؤجل، معجل کا مطلب فوراً دے دینا، مؤجل کا مطلب تاخیر سے دینا. بہرکیف وہ بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں ہے. جیسے نے کہا ہندوؤں کا کلچر ہے بھائی، وہ بنگڑیاں توڑنا، پھر اس کے بعد ان کے اس سے جو ہے کالی پوت، وہ سب جو ہے دور تھا، وہ ابھی بھی ہے، واللہ عالم. اللہ جو ہے حفاظت کرے. لیکن کچھ وہ جو زیادہ تر جو ہے ہندوؤں کا جو کلچر ہمارے ساتھ جو ہے مرج ہو کر ہے، سمجھیے. اللہ حفاظت کرے. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ ہاں جی ثواب جاریہ، ایصال ثواب جاریہ، تمام جو ہے کلمات ہوتے باقاعدہ کر دیجیے. اور کوئی؟ ضروری نماز ہے بھائی، نماز ہے، باقاعدہ نماز ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو ہونا، لیکن اس میں کوئی رکوع سجدہ نہیں. دیکھیے کچھ علماء کے نزدیک حتیٰ کہ سجدہ ہے نا، سجدہ شکر کو چھوڑ کر سجدہ تلاوت اگر ہے تو اس میں جو ہے کرنے کا حکم دے. لیکن کچھ عام علماء
کچھ کا اختلاف ہے سمجھیے، لیکن سجدہ کوئی بھی سجدہ ہو بغیر وضو کے نہیں ہوتا. اگر موقع ملے تو کر لیں، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے. پہلے وضو کروائیں گے، وہاں سے جو ہے شروع ہوگا. جیسے ہم لوگ جو ہے وضو کرتے نا، ویسے پہلے میں بولا نا بھائی، سب سے اہم چیز دھڑ دھلانا ان کا، اس سے جو ہے پیشاب ہوتا. پھر بھی واپس جب نہلانے کی بات آتی ہے، پھر بھی وہاں سے واپس پہلے ان تمام چیزوں کو، پہلے ان میت کو جو ہے اٹھانا. ایسے اٹھائیں گے تو ان کا پیٹ دبے گا، پیٹ میں جو بھی گندگی ہے پوری باہر ہو جاتی، پوری وہ یعنی کیا سمجھے، انسان کا سارا جسم کا پورے رگ جو ہے ڈھیلے پڑ جاتے، تو اٹھانے کے ساتھ فوراً اس کی پوری گندگی باہر ہو جاتی، چاہے وہ پیشاب ہو چاہے وہ پاخانہ ہو، نکل جاتا. پھر اس کے بعد دھلانے کے بعد ہاتھ میں جو ہے گلوز جو ہے نا، کپڑے کو ہاتھ میں جو ہے باندھ لینا. اب آج کل تو جو ہے ماشاءاللہ ہینڈ گلوز بہت ساری چیزیں آ گئی، الحمدللہ بہت اچھے انداز سے جو ہے کرتے. جس طرح ہم اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا یہ جو ہے دھوتے نا، ویسے ہی، لیکن جو ہے ان کے اعضاء کو جو ہے چھونے کا جو مسئلہ ہے، اس میں جو ہے وہی ڈائریکٹ نہیں چھو سکتے کسی بھی صورت میں نہیں. بعض مرتبہ جو ہے گندگیاں رہ جاتی تو اسے جو ہے صفائی کرنا. آج الحمدللہ سدرا ہے میت کو دہلانے کے لیے، نہلانے کے لیے سدرا. اسی طرح بہت سارے ایسے پاؤڈرز پہلے سے ملتے، وہ پورا ایک سیٹ ملتا سمجھو. اس میں سدرا جو ہے، تو سدرا بولے تو اس کا بیری کا پتا جو ہے نا، اسے پیس کے رکھ لیتے پہلے سے، اسے جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے اسے جو غسال ہیں الحمدللہ اسے برابر کرتے. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں، بہت تعجب کی بات ہے بھائی، بہت تعجب کی بات ہے. مجھے کبھی بھی میں یہ مسئلے میں جب آتا تو مجھے بولنا ہی مناسب سمجھتا ہوں. سعودی عرب کے ایک غسال کا مطلب نہلانے والے، میت کو نہلانے والے. سبحان اللہ، وہ ایک میت کو جو ہے نہلائے. میت کو نہلانے کے بعد اچانک سے جو ہے ان کو جو ہے کچھ پریشانی ہوئی، وہ گھر گئے جی. اثر میں وہی شخص سبحان اللہ جو نہلائے ظہر میں، ان کے وہ اثر میں جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے. ان کے ان کا غسل جو ہے، جو شخص ان کے ساتھ تھے ان کو خود نہیں معلوم کہ میں ان کا جنازہ میں ان کے جسم کو